جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی مولانا ابتسام الہی ظہیر سے، جو اجتہاد کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ مولانا واپس آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ اجتہاد ہونا چاہیے، لیکن پھر جب میں نے آپ کو ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا جو ڈاکٹر جاوید اقبال نے لکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اقبال کی سوچ کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو ان باتوں پر اقبال کے مطابق ان کے خیال میں اجتہاد ہونا چاہیے، جن میں سے ایک فیملی پلاننگ ہے، جن میں سے ایک ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا کسی بھی اسلامی معاشرے میں مرد کی، اور پھر فری مارکیٹ اکانومی کے حوالے سے جب ہم ربا کی یا انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں پر اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ میرے نزدیک ان تمام معاملات میں اجتہاد ہو سکتا ہے جن میں ہم سے پہلے ائمہ دین نے اپنی کوئی رائے دی ہے، یا حکاماء نے اپنی رائے دی ہے، یا فلاسفر نے اپنی رائے دی ہے، یا قاضیوں نے اپنی رائے دی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان معاملات کا جو قرآن و سنت کے اندر بالکل جن کو کلیئرلی رول آؤٹ کر دیا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ان میں اجتہاد کا مطلب ٹیمپرنگ ہے، میں ان کو اجتہاد نہیں سمجھتا۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیگمی ہے، ایک سے زیادہ شادیاں، یہ اس پر اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے؟ اس پہ اس لیے اجتہاد کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دیا، حضرت رسول اللہ کا اپنا اس پہ عمل کیا، خلفائے راشدین اور صحابہ کا اس پہ عمل ہے، جو ہمارا پہلا اسلامی معاشرہ ہے، چونکہ اس کے اوپر عمل پیرا رہا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ عمل ہوتا رہا ہے۔ پولیگمی کے حوالے سے، یہ جو شادیوں کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے حوالے سے قرآن اور سنت کا کوئی حوالہ آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، قرآن نے بات یہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ شادیاں کرو تم اپنی مرضی کی عورتوں سے 2 2 3 3 4 4، یہ تو قرآن جی میں سورۃ النساء میں ہے۔ اچھا، اور دوسری بات حضرت رسول اللہ یہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں، آپ کی آواز بڑی ہلکی آ رہی ہے، آہستہ آ رہی ہے، تو صحیح طرح سمجھ نہیں آیا ہمیں۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم اپنی من پسند اپنی من چاہی عورتوں میں سے 2 2 3 3 یا 4 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ اچھا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر ڈرو کہ عدل نہیں کر سکتے، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر ایک کرو، یا یہ جو اللہ نے قرآن میں اس چیز کو اس دور میں لونڈی کا یعنی کہ اگر سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے، تو پھر نہیں کر سکتے۔ اور پھر پہلا جو حصہ آیت کا مولانا جو آپ نے خود ہی ترجمہ کیا، اگر اس کو میں دیکھوں تو اس میں یہ ہے کہ کوئی یہ پابندی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ 2 3 یا 4 سے شادی کرو، اگر چاہو تو کر سکتے ہو، اور کوئی خاص حالات بھی ہوں گے۔ اگر اس کی تفصیل میں ہم جائیں، مولانا بات تو سن لیجئے، اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں، آپ نے مجھے بات انڈیوس کرنی ہے کہ آپ نے میری بات سننی ہے؟ میں آپ کی بات پوری سنوں گا، لیکن آپ میرا سوال سنیں گے؟ نہیں، آپ یہ سوال تو سنیے میری بات مولانا صاحب، غصہ نہ کیجئے، سوال پورا سن لیجئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم یہاں پہ اقبال ڈے ہے، اقبال کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس کی ہم تفسیر میں جائیں تو کیا کوئی حالات ایسے ہیں دیے گئے ہیں تفسیر میں کہ ان حالات میں 2 3 یا 4 شادیاں کر سکتے ہیں، یا کسی بھی حالات میں کر سکتے ہیں؟ ہر حالت میں کر سکتے ہیں، اور اللہ نے اس بات کو مینشن پہلے ہی کر دیا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم ہرگز پورا کا پورا کوانٹیٹیو یا جو تمہارا عدل ہے اس کو تم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بات یہ کہ تم نے کسی کو اس انداز میں ڈیل نہیں کرنا کہ اس کے حقوق یک طرف جو ہے نا یک طرفہ طور پر طرف کر لیے جائیں۔ اور صحابہ کرام نے جو مجموعی طور پر شادیاں کی، اس سے اندازہ نہیں ہوتا کسی خاص صحابی نے شادی کی ہے، غریب نے بھی کی، امیر نے بھی کی، کم عمروں نے بھی کی، زیادہ عمر والا نے بھی کی، اس میں کوئی ریسٹرکشن والی بات موجود نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں شادی کر سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پر موقف لے لیتا ہوں آپ کا۔ جی، میں ڈاکٹر جاوید اقبال کے موقف سے متفق ہوں۔ اچھا، اور جہاں تک اقبال کا تعلق ہے، اقبال نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے، "The birth of Islam is the birth of inductive intellect"۔ زندگی میں عقل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے زندگی کے معاملات میں عقل کے استعمال کو بہت اہمیت دی ہے۔ تو ہم اگر عقل استعمال کریں تو کس طرح زیادہ شادیاں کریں گے ہم؟ اور جبکہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں یہ کہہ دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، آپ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ انصاف کر سکیں 4 کے 4 افراد سے کہ جو آپ کی بیویاں ہوں تو تب تو آپ کریں، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور بہت سے مفسرین ہیں کہ جنہوں نے ان آیات کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے وہ مخصوص حالات بتائے ہیں کہ جب جنگوں میں مسلمان شہید ہو جاتے تھے اور بیوائے جو میں سوال ان سے پوچھ رہا تھا۔ تو وہ خاص حالات۔ خالد مسعود صاحب، اب یہ ایک ایشو ہے چھوٹا سا،
شادی کے حوالے سے. انہوں نے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دے دیا, اس کا ترجمہ بتا دیا, اب اس کی لٹرل ٹرانسلیشن وہ بتا رہے ہیں. اس کے اوپر جب اختلافات ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے, ہم اپنی بات نہیں کر رہے, ہم اوور آل معاشرے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ باہر جا کر بھی مسلمانوں میں یہ ڈیبیٹ کروائیں تو اختلافات تو ہوتے ہیں, تو جب ہم اختلاف چھوٹی چھوٹی باتوں پر کرتے ہیں تو پھر اجتہاد کیسے ہوگا؟ جی بہت اچھا سوال ہے, اور علامہ اقبال نے خاص طور پر اسی مسئلے کو سامنے رکھا ہے. وہ دو چیزیں ہیں, ایک تو اجتہاد میں اختلاف لازمی ہے اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اسلام نے دوسرا اصول اجماع کا دیا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس پہ جو رائے عامہ ہے وہ متفق ہو جائے, کنسنسس آف کمیونٹی. بالکل. اچھا, اس میں یہ ہوا ہے تاریخی طور پر کہ پہلی 3 صدیوں تک اجماع کا تصور یہ تھا کہ جس پہ کمیونٹی کا یا امت مسلمہ کا اتفاق رائے ہو. ٹھیک ہے, 3 صدیوں کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جس پہ علماء کا اتفاق رائے ہو. تو اس وقت جو اجماع کا تصور جو ہمارے ہاں ہے کنسنسس کا, وہ یہ ہے کہ علماء کا اتفاق رائے. اچھا, جہاں اختلاف کا ہے, ہمارے ہاں اختلاف پہ بہت. مولانا کوئی ایسی بات بتائیے جو کہ ہو جائے. جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے تصور وہ یہ ہے کہ علماء کا اتفاق رائے ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا, آج کے پاکستان میں ہو سکتا ہے. اقبال نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا کہ اب زمانہ یہ آ گیا ہے کہ اجتہاد کا حق قومی اسمبلی کو حاصل. جی میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ اجماع کی بات جو ہے, اجماع کا مطلب قومی اسمبلی کی رائے ہے. جی ٹھیک ہے, جی آپ اپنی میرا بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اجماع کا جو اب تصور ہے وہ یہ ہے کہ علماء کا اتفاق ہو. علامہ اقبال اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا جو تصور ہے وہ بھی اجماع کے ساتھ ملایا جائے اور دونوں ملا کے یہ پارلیمنٹ میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کر دی کہ اقبال کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ علماء کے اتفاق کی ضرورت نہیں ہے, جو الیکٹڈ اسمبلی ہے مسلمانوں کی اس کے اتفاق کی ضرورت ہے, اور اس کو اسسٹ کرنے کے لیے علماء موجود ہیں. ہاں, اس میں وضاحت کر دوں کہ پارلیمنٹ کا جو اجتہاد ہے یا پارلیمنٹ میں جو اس پہ بحث ہے اس میں علماء بھی شامل ہیں لیکن دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. علامہ کے نزدیک یہ تھا کہ چونکہ اس وقت جو مسائل ہیں وہ علماء کا جتنا مرضی ان کا علم ہو وہ ان تمام چیزوں پہ حاوی نہیں ہیں جو اس وقت کے نئے مسائل ہیں. اس میں طب کے مسائل ہیں, اکنامکس کے مسائل ہیں, بہت سارے دوسرے مسائل ہیں. تو پارلیمنٹ وہ آئیڈیل جگہ ہے جہاں ان مختلف مسائل کے یا جاننے والے موجود ہوں گے ایکسپرٹ, یا وہ کسی سے مشورہ کر کے وہاں بحث کر سکیں گے. صرف علماء پہ اس بات کو چھوڑنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مولانا کو یہ بات پسند آئی ہوگی اتنی زیادہ, لیکن ہم مولانا کا موقف اس کے اوپر لے لیں گے اس بریک کے بعد. ناظرین,